اسلام کی ایک عظیم ہستی، اسلام کے دوسرے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے، اور آج 2 تاریخ ہے، اور اسی مناسبت سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ اگر ان پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو آج بھی ہماری ریاست ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کی جانب چل سکتی ہے۔ بس فرق یہ ہے، حاجت یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان کے طریقہ کار کو، ان کی سیرت کو اور ان کے ریاست چلانے کے طریقہ کار کو اپنانے کی حاجت ہے کہ اگر آج بھی ہم اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں تو دیکھیے پھر کیسے جو لوگ ہمارے پریشان ہیں آج، کیسے ان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور آج ہر بندہ جو ہے وہ معاشی رونا روتا ہے، معاشی لحاظ سے پریشان ہے، ہر بندہ اپنے شب و روز کے معاملات کو سر انجام دینے کے لیے ہر وقت ہی پریشان رہتا ہے۔ لیکن اگر آج بھی ہم اپنے ان اسلاف میں سے جن کا نام قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، اگر ہم ان کی سیرت کو صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں بلکہ اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے فوائد ہی فوائد ہیں، نہ صرف اس دنیا کی زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھ اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس عمل کی حاجت ہمارے ہر طبقے کے ہر فرد کے لیے حاجت ہے کہ طبقے کا ہر فرد اس کو پڑھے اور اس کو سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ چند ایک افراد کے سننے پڑھنے سے یا عمل کرنے سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں آئے گا جب تک کہ ہر اہل ایمان، ہر اس ریاست کے اندر رہنے والا باشندہ اس کو اپنائے گا نہیں، تب تک اس کے اندر کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کے اندر تبدیلی آئے اور اس کا فائدہ ہر فرد تک پہنچے تو پھر ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے نظام زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اگر ہم غور کرتے ہیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شاندار حکومت گزری ہے اس میں کیا راز تھے اور وہ کیا طریقہ کار تھے، اس میں سب سے جو پہلا جو راز ہے، جو سب سے پہلا جو آپ کا طریقہ کار ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے قرآن کے ساتھ والہانہ محبت، قرآن کے ساتھ عقیدت۔ اچھا، قرآن کا جو سب سے بڑا ادب ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن، ایک تو یہ کہ اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا یہ اپنی حد تک بہت زبردست ہے، لیکن قرآنی احکام پر عمل کرنا یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان احکام پر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو گویا کہ ہم اس کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو احکام شرع ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں ان احکام کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے۔ تو جب ہم ان احکام کو اپنی ذات پر نافذ کریں گے تو یقیناً ہماری جو عملی زندگی ہے اس کے اندر چینجنگ آئے گی اور تبدیلی آئے گی، اور یہ جو معاشرہ ترقی پذیر کے اندر جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے یہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کی طرف جائے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے احکام کو سیکھنا سکھانا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر نافذ بھی کرنا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہی تو راز ہے کہ آپ کی ترقی کا یہی تو راز ہے کہ آپ قرآن کے اندر جو جو احکام نازل ہوئے ہیں آپ ان احکام کو سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کیا کرتے تھے، بعد میں آپ رعایا پر نافذ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے
دور فاروقی کے اندر ریاست مدینہ جب ترقی کر رہی تھی، اور اس ترقی کا جو راز تھا وہ یہی تھا کہ آپ عمل کرتے تھے، یعنی قرآن کے اندر جو حکام آتے تھے ان پر عمل کرتے تھے۔ اس کی صرف ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں اور نبی پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ان کا حضرت عمر کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق تھا، اور حضرت عمر کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی اس بنا پر تھا کہ آپ قرآن کے عالم تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ قرآن کے عالم تھے، مفسر تھے، اور اس علم کی بنا پر حضرت عمر ان کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے اور مسائل میں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے خطاب کے بیٹے، خبردار، تم نے نہ تو ہمیں کوئی مال دیا ہے اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی جو ہے وہ عدل والا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح اس نے جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کی، تو جب اس نے یوں بدتمیزی کرنا شروع کی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غصہ آیا اور اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ تو جیسے ہی آپ نے سزا دینے کا ارادہ کیا نا، تو حضرت ابو خرشہ سیدنا حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، آپ قرآن پاک کے اندر نبی پاک کو جو اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، آپ ذرا اس پر غور کریں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ عفو درگزر سے کام لیجئے، وامر بالعفو، خذ العفو، کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں، وامر بالعرف، اور اچھی بات کا حکم کریں، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے صرف نظر کریں، یعنی جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ شخص بھی جاہل ہے، یہ آپ کی سیرت کو نہیں جانتا، یہ آپ کی تعریف سے ناواقف ہے، لہٰذا آپ اس جاہل سے صرف نظر فرمائیں۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تو فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ اپنے غصے کو پی گئے اور آپ نے پھر اس سے بدلہ نہیں لیا۔ تو پتہ چلا کہ آپ قرآن کے احکام پر بھی بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے، جس طرح آپ قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کے احکام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور خود بھی ان احکام پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو یوں قرآن پاک کا سب سے جو بڑا ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے کہ اتنا، یعنی بندے کو اگر تیز غصہ آیا ہوا ہو تو اتنی جلدی اس کا غصہ کافور نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے نا جب رب ذوالجلال کا فرمان پڑھ کر سنایا گیا تو فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فوراً آپ کا غصہ کافور ہو جاتا ہے اور آپ نارمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک جلالی بزرگ تھے کہ فوراً آپ کے سامنے کوئی نافرمانی والا کام ہو تو آپ کو طیش آ جایا کرتا تھا، آپ کو غصہ آ جایا کرتا تھا، لیکن دیکھیے نا جیسے ہی فرمان الہی پڑھ کر سنایا گیا تو فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور طریقہ جو آپ کی ریاست کو کامیاب کرنے کا راز ہے وہ یہ ہے کہ کفایت شعاری، اعتدال پسندی، یعنی میانہ روی، کہ آپ نے اپنی حکومت کے اندر میانہ روی کو اپنایا۔ اور اگر آج ہم بھی اس طریقہ کار کو اپنا لیں، یقین جانیے ایک گھر کے معاملات سے لے کر پوری ریاست تک اگر ہم اس فارمولے کو نافذ کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا نظام یہ درست ہو سکتا ہے۔ اور اتنی جو ہمارے ہاں پریشانیاں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، بالخصوص جو معاشی پریشانیاں ہیں، یہ کافی حد تک ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ اس طرح کا نظام چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں غریبوں سے ٹیکس کو لیا جاتا ہے اور جو ارباب اقتدار ہیں، جو اہم مناصب پر فائز ہیں،
ان کو جو ہے وہ مراد دی جاتی ہیں، ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اور اس کا سارا بوجھ رعایا برداشت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا ایک مخصوص طبقہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، لیکن جو عام جنتا ہے، جو عام رعایا ہے، وہ پس رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اگر اس میانہ روی والے کلیے کو ہم اپناتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی، اور میانہ روی کو اختیار کرنا یہ اسلام کے جو بنیادی جو معلومات ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان کے اندر یہ اہم ترین جو ہے وہ تعلیم ہے، اہم ترین معلومات ہیں، اور ان پر ہمارے اسلاف نے بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا ہے کہ وہ میانہ روی کو اپنایا کرتے تھے، جتنا بھی مال و دولت ہو لیکن اس کو آپ طریقہ کار کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے۔ اگر آج بھی بیت المال کو اس کے ساتھ اگر ستیلی ماں والا سلوک نہ کیا جائے، مال مفت دل بے رحم والا اگر سلوک نہ کیا جائے، تو یقیناً ریاست کے ہر فرد کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر اس کو طریقہ کار کے مطابق اس کا جو ہے وہ نفاذ کیا جائے، اس کا استعمال کیا جائے، تو ہر بندے کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرے، یعنی ہر بندے کو جس حد تک اور جو اصول اور قانون کے مطابق جو مراعات ملتی ہیں وہ صرف انہی پر اکتفا کرے، تو یقیناً ہر بندے کو اس کا حصہ ملے گا۔ وگرنہ پھر وہی ہوگا کہ مخصوص لوگ تو فائدہ حاصل کریں گے، مخصوص لوگوں کی زندگی تو عیاشی والی ہوگی، لیکن ایک کثیر طبقہ جو ہے وہ پستا رہے گا اور پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی بسر کرتا رہے گا، اور اسی پریشانی میں اور اسی امید میں کہ آنے والا کل بہتر ہو جائے گا، آنے والی ریاست اچھی ہو جائے گی، آنے والی حکومت اچھی ہو جائے گی، آنے والی حکومت سے جو ہے وہ نظام چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، بس وہ یہی خواہش لے کر، یہی خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن یہ نظام سدھرے کا نام نہیں لیتا۔ لہٰذا اس کے لیے ہر طبقے کے بندے کو میانہ روی کا اختیار کرنا یہ اہم ترین ہے، بہت ضروری ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یقیناً جس انسان نے محنت اور مشقت کر کے کوئی چیز حاصل کی ہوتی ہے نا، اس کو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن جس کو بغیر محنت کے کوئی چیز مل جائے نا، اس کو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی الیکٹرانک میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر کوئی بیٹھ کر کسی انگریز کا کوئی واقعہ سنائے، کسی انگریز کی کوئی بات سنائے نا، اس حوالے سے نہیں، اخلاقی حوالے سے، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا تعلیم یافتہ ہے، یہ بندہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، بڑی اس نے بات کی ہے، حالانکہ وہ بات بالکل واضح اور عام فہم ہوتی ہے ہمارے دین کے اندر، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم احکام شرع سے دور ہیں، تو ہم اس کی بات کو نا وہ بڑا اثر لیتے ہیں۔ تو چلیں میں بھی آج اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ ایک انگریز ہے جس کا نام آپ سارے ہی واقف ہیں، اور اس کی جو شہرت ہے وہ اس کی دولت سے ہے، اس کا نام بل گیٹس، اور آج تو خیر اس سے بھی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ دنیا میں یہ پہلے نمبر پر تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ ایک ہوٹل میں جایا کرتا تھا کھانا کھانے کے لیے، تو وہ جو ویٹر تھا اس کو اس نے $100 ٹپ دی۔ دوسرے دن اس کا باپ چلا جاتا ہے اسی ہوٹل میں اتفاقاً کھانا کھانے کے لیے، تو وہی ویٹر آتا ہے اس کو سرو کرتا ہے، اور اس کا باپ یعنی بل گیٹس خود جب کھا کر جب جانے لگتا ہے نا تو اس کو ٹپ میں صرف $2 دیتا ہے۔ تو وہ جو ویٹر تھا نا اس نے کہا کہ سر آپ کا کل بیٹا آیا تھا، اس نے تو مجھے $100 دیے تھے اور آپ مجھے صرف $2 دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو ایک کسان تھا جس نے محنت مشقت کر کے مجھے تعلیم دلوائی تھی، مجھے اس کی قدر ہے، اور میرا بیٹا دنیا کے ایک امیر ترین باپ کا بیٹا ہے، تو اس نے اپنے حساب کے ساتھ اس نے خرچ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے، مشقت کی ہوتی ہے، اور محنت اور مشقت کر کے کوئی چیز حاصل کی ہوتی ہے نا، اس کو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کو اس کی قدر ہوتی ہے کہ میں نے اس کو فضول خرچ نہیں کرنا، میں نے اس کو فضول کاموں میں نہیں اڑانا، تو اس کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ منصب، یہ ریاست بغیر محنت اور بغیر مشقت کے ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اس کی قدر نہیں ہے، اور مال مفت دل بے رحم والا جو وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور دیکھیے کہ اس میانہ روی کو
اس سلیقہ شعاری کو اور اس اعتدال پسندی کو ہمارے دین کے اندر کتنی پرائرٹی حاصل ہے، کتنی ترجیح ہے اور کتنی اچھی تعلیمات ہیں کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جن سے میں محبت کرتا ہوں، والذین اذا انفقوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ بخل بھی نہیں کرتے، وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، وہ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں یعنی فضول خرچی اور کنجوسی کے بیچ میں رہتے ہوئے راہ اعتدال پر اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے میانہ روی کو اختیار کر لیا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ تو کتنی عام فام تعلیم ہے ہمارے دین کے اندر، لیکن آج ہم اس فارمولے کو اپناتے نہیں ہیں۔ ایک گھر سے لے کر پوری ریاست تک دیکھ لیں کہ ہم میں اکثر لوگ ہیں جو اپنے مال کو صحیح طریقہ کار کے مطابق نہیں خرچ کرتے۔ ہم آئے دن اپنی جو ہے ضروریات ان کو بڑھا رہے ہیں، اپنے اخراجات کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی کم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، کبھی کلوز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ہمارے اخراجات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں اور میانہ روی کو اپنانا شروع کر دیں، یعنی ہم سے ہر ایک طبقہ، ہر طبقے کا ہر فرد اس کو اپنانا شروع کر دیں، تو یقیناً ہمارا یہ معاشرہ خوشگوار ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری یہ دنیاوی چند روزہ جو زندگی ہے یہ سہل ہو سکتی ہے، یہ آسان ہو سکتی ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کو ضرورت کی حد تک محدود رکھو، اپنی زندگی کو ضرورت کی حد تک محدود رکھو، اس لیے کہ ضرورت یہ فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کہ بادشاہ بھی بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا ایک حکومت ہوتی ہے، بڑی خواہشات ان کی پوری بھی ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ ان خواہشات میں زندگی گزارتے ان عیاشیوں میں گزارتے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کی خواہشات نہیں پوری ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو وقت اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اپنے اسلاف کے ان طریقہ کار کو اپنانا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ وقت کے حکمران ہیں، راوی کہتے ہیں جب آپ حج کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے حکومت کے خرچے پر نہیں، حکومت کی سواری پر نہیں، بلکہ اپنے ذاتی خرچے پر آئے تھے، اور آپ کے سٹے کرنے کا جو جگہ ہوتی تھی، جو کبھی ہوتی تھی، وہ کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے، وہ کی شاہی منی کو اخراجات کے سے ان کو نہیں پورا کیا جاتا تھا، بلکہ آپ سفر کرتے ہوئے راستے میں جو کوئی درخت آ جایا کرتا تھا اس درخت نیچے آپ آرام کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے حکومت کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، سارا سفر آپ نے ایسے کیا۔ حج کرتے ہوئے جب آپ گئے ہیں، جاتے ہوئے آپ کا یہ عالم تھا کہ اگر درخت چھوٹا ہے، جھاڑی ہے، تو آپ اس پر وہ چمڑا سا ہوتا تھا اس کو اوپر ڈال لیتے یا کوئی کپڑا ڈال لیتے تھے، اسی کے نیچے آپ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو قوموں نے ترقی کی ہے، ان قوموں کو جو امیر ملے ہیں، ان کو جو لیڈر ملے ہیں، وہ اس طرح کے تقوی شعار لیڈر تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے معاشرے کے اندر ایک نام پیدا کیا ہے، اور ان کی آج مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان کے اندر جو حکومتی سطح پر رہنے والے جو لوگ تھے، جو ارباب اقتدار تھے، ان کی جو زندگی، جو ذاتی زندگی تھی، وہ انتہائی سادہ تھی، وہ انتہائی بالکل ہی سادہ مزاج زندگی تھی۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اس طریقہ کار کو اپنانا چاہیے۔ جب ہم سادگی کو اپنائیں گے اور اپنے منصب سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ہمارے منصب کے جو تقاضے ہیں صرف اسی کے مطابق ہم کام کریں گے اور حد سے بڑھیں گے نہیں، تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی ترقی کر سکتا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو اپنانا چاہیے۔ جب ہم اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو اپنائیں گے، اور ہم میں سے ہر صاحب منصب، ہر منصب پر بیٹھنے والا شخص جو ہے، جب وہ اپنے اسلاف کے کردار کو دیکھے گا، اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر تنگیاں ختم ہوگی، اس کے اندر خوشگواری کا جو ایک ماحول ہے نا وہ پیدا ہوگا۔